یہ وہ سفر ہے جب آپ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوتے ہیں، اور ایک عجیب و غریب صورتحال تھی پاکستان کی. سب کو پتہ تھا کہ نواز شریف نے اس کیس میں سزا پانی ہے. ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ابھی بھی ان کی ملکیت ہے. کیسے لیے مجھے آج بھی پتہ نہیں، پیسے کیسے لے کے گئے تھے اس کی وضاحت بھی نہیں. قطری خط لے آئے تھے، نواز شریف نے غلط طریقہ کار اپنایا، اس کی بھی انہیں سزا ملی. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہماری سپریم کورٹ نے کیا وہ بھی کمال ہی کیا. انہوں نے کہا یہ اقامہ نہیں بتایا ہوا، یہ صادق امین نہیں ہے، ڈسکوالیفائڈ لائف ٹائم. یہ سپریم کورٹ کا کام تھا اس وقت یہ ڈکلیئر کرنا کہ کون صادق کا اور کون امین ہے. آپ نے جواب پہلے اپنے سینٹنس میں دے دیا تھا کہ فیصلہ ہوا تھا، ڈن ڈیل تھی. میاں نواز شریف صاحب کا، میں ایک منٹ، ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق؟ قانونی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. کس کا تعلق ہے؟ ان کے والد صاحب نے خریدے تھے. تو یہ بتا دیتے میرے والد نے خریدے. جی میں بتا رہا ہوں، جس نے بھی خریدے تھے بتا دیا. وہ تو قطری خط لیا ہے. میں قطری خط ہو سکتا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ فلمزی آپ نے کہا کہ ہمیں 30 سال پرانی منی ٹریل لا دو. ان کو جو تھی انہوں نے دے دی. آپ پوچھ نہیں سکتے 5 سال کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے ان کے والد کو ٹیکس پیئر تھے ملک میں یا نہیں تھے. یہ جا کے نواز شریف سپریم کورٹ میں یہ بیان دے رہا ہے. کلیریفائی کر دیں نا، اس ملک میں ٹیکس پیئر تھے یا نہیں تھے؟ اس ملک کے بہت بڑے کاروباری شخص تھے یا نہیں تھے؟ آپ کو پتہ ہے اس کیس کی بیک گراؤنڈ میں جب پاناما پیپرز نے سوال جواب کیے شریف فیملی سے، تو سب سے پہلے انہوں نے حسین نواز کا ایک انٹرویو پلان کیا اور 2 جگہوں پہ وہ انٹرویو دیا گیا. وہ فکسڈ ایک میچ ہوتا ہے نا، فکس میچ، وہ فکس میچ تھا. وہ انٹرویو کروایا گیا تاکہ اس میں وہ سوال ہو اور وہ اس کی اونرشپ اپنے لے لے سر کے اوپر، تاکہ پیچھے سے مریم اور نواز شریف کا کیس کلیئر ہو جائے. پھر پبلک ہو گیا وہ ڈاکومنٹ پاناما پیپرز کا، تو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ بلائی گئی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے، جس میں آپ اور کئی سینئر لیڈرز موجود تھے. اس میں سوال جواب ہوئے. میں ان میں سے کچھ تفصیلات سے واقف ہوں، بولوں گا نہیں. اور ان سے پوچھا گیا کہ میاں صاحب بتائیں کہ اصل کہانی ہے کیا. دیر واز نو ریئل ایکسپلینیشن. نواز شریف کے پاس کوئی وضاحت نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک قطری خط نکال لیا. وہ ایک پرانے ہیلی کاپٹر کیس میں بھی انہوں نے قطری خط استعمال کیا تھا. اپروچ غلط تھی، نیگیٹو اپروچ تھی نواز شریف کی. بتاتے کہ میرے ابا نے لیے ہیں یا پیسے لے کے گئے تھے پاکستان میں جو فارن ایکسچینج ریگولیشن کی اجازت تھی. جی یہ آپ ایک میڈیا ٹرائل نہیں کر سکتے کسی کا. کیا قانونی طور پہ حکومت پوچھ سکتی تھی کہ یہ 1990 یا 92 جب بھی لیے گئے؟ یہ انہیں کہنا چاہیے تھا نواز شریف. میں کہہ رہا ہوں نا، غلطی کر دی نا. کی نواز شریف نے غلطی نا، کسی اور نے نہیں. وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ یار جو یہ مانگ رہے ہیں، میں جو میرے پاس ٹریل ہے میں دے دیتا ہوں. دفاع تو یہ تھا کہ بھائی نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی. بات تو یہ ہے نا، آپ نے کیا پاناما کے معاملات میں میاں نواز شریف کا نام تھا یا نہیں تھا؟ ان کے بچوں کا نام تھا. میں ٹھیک ہے نا بات. پھر آپ نے کنوکٹ میاں نواز شریف کو کیسے کیا؟ یہ سپریم کورٹ سے پوچھیں. باقی تحقیق کرتے، لیکن اقامہ پہ اس زمانے میں ہم بھول جاتے ہیں یہ طریقہ کار ہی یہ تھا، چاہے وہ قانونی یا غیر قانونی تھا. آپ نے باہر کچھ لینا ہوتا تھا، یہاں کسی کو پیسے دیتے تھے، وہ وہاں پیسے دے دیتا تھا، آپ خرید لیتے تھے. ہنڈی حوالے سے پیسہ جاتا تھا اور اسٹیٹ بینک کی اجازت. میں نظام یہ تھا نا، سب ایسے لے کے سب نے ایسے. یہ میں آپ سے متفق ہوں، ساری ایسے لے کے. اب کیا وہ کوئی کرپشن کے پیسے تھے؟ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں. سوال یہ تحقیق ہونی چاہیے. جی تحقیق یہ ہونی چاہیے. ابھی آپ شہباز شریف صاحب جائیں گے مجھے پتا ہے، وہ بالکل پورا آپ اعتماد ہے کہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں شریف جو تھے ان کی جو وہ عام آدمی تھے؟ کیا ان کی بساط تھی خریدنے کی یا نہیں تھی؟ بالکل تھی. ٹھیک ہے. میں آج بھی کہتا ہوں، میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کو کہا، آج بھی کہتا ہوں، جو میاں شریف کی اتفاق فاؤنڈری کی زمین ہے، اس پورے خاندان کی، میں ان کا وکیل بن جاتا ہوں، اس پورے خاندان کے اثاثے اس سے کم ہے. اب آج ویلیویشن کر لیں. اسی چھوڑے ان باتوں کو، آپ نے کرنا تھا کنوکٹ کر دیا، کنوکٹ بات ختم ہو گئی. میاں نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی جی آئی ٹی میں جانا. سب سے بڑی غلطی وہ قطری خط بنانا تھا. سب سے بڑی غلطی وہ جی آئی ٹی میں جانا تھا. اور پھر سپریم کورٹ کو کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، وہ بنائی گئی تھی، ان کو ٹریپ کیا گیا اس معاملے میں. کوئی قانونی حیثیت جی آئی ٹی کی نہیں ہوتی. سر جو ملک کا وزیر اعظم پیش ہو گیا، جو مسٹیک کی تھی نا نواز شریف نے، وہ ایک نہیں تھی، کئی تھی. پارلیمان کے اندر لے کے جاتے، پارلیمان کے سامنے تفصیلات رکھتے، بتایا کہ میرے ابا لے کے گئے تھے پیسے اور اس زمانے میں اس کی اجازت تھی. وہ جو پاکستان اکنامک ریفارم ایکٹ تھا اس میں سوال جواب کوئی نہیں تھا. یہ بات گزر گئی ہے، لیکن کسی کو غلط کنوکٹ کرنے کا حق ہے نہیں ہے. ملک کے وزیر اعظم کو کنوکٹ کرنے کا حق ہے. بات یہاں سے شروع کریں. وہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ چھوٹی غلطی ہے. یہ بڑی فاش غلطی ہے کہ عدالت یہ سمجھے کہ میں کسی کو کنوکٹ کر سکتا ہوں. بڑی خوشی سے آپ یہ سب کر رہے ہیں کہ ہوا ہے اس ملک کے اندر. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو سپریم کورٹ نے خود کیا ہے،
28 جولائی 2017 کا فیصلہ ہے، وہ ملک کے سامنے رکھے نا، مذاق بنا دیا اپنے ملک میں قانون کا۔ ابھی آپ سپریم کورٹ جو موجود ہے قاضی فائزی صاحب والی، ان کے سامنے یہ فیصلہ لے کر جائیں نا، ان سے پوچھیں کہ یہ ایک فکس میچ تھا، اس وقت کی جوڈیشری ملی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، اور انہوں نے یہ فکس میچ کے تحت نواز شریف کو نکالا، سامنے جا کے شواہد رکھیں۔ بالکل، میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں، یہ آج سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ساکھ کو بحال کریں۔ آپ کے ایک ججز نے غلطی کی ہے، آج اس کو درست کریں، یہ موقع ہے آپ کے پاس۔ غالب بھٹو کو پھانسی لگ گئی نا، آج تک اس کی بھی اصلاح نہیں کی، آپ درست نہیں کر سکتے، آج تک اس کی اصلاح بھی نہیں، فیصلے کو بھی مل گئی نا، اب کم از کم اس کو درست تو کر دینا بات کو۔ ہر جج مرنے سے پہلے کہہ کے گیا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا، دباؤ میں کیا ہے، یہ بھی غلط فیصلہ ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو سزا تو کریں نا، پھر یہ سپریم کورٹ کا کام ہے۔ نہیں، آپ کی پارٹی نون لیگ کو جانا چاہیے سپریم کورٹ میں، درخواست دینی چاہیے۔ نون لیگ پارٹی بن جائے گی نا، پارٹی ساکھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہے، میں تو بینیفیشری ہوں گا نا۔ تحقیقات کروائیں۔ تحقیقات کیا کرنی ہے؟ آپ کے سامنے ایک ججمنٹ ہے، ججمنٹ آپ کوشچن نہیں کر سکتے، درست تو کر سکتے ہیں نا، درست ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کبھی نواز شریف اس کو چیلنج، پھر آپ کہیں گے وہ ان کو بینیفٹ مل گیا، فائدہ پہنچ گیا۔ نہیں، فائدہ جس طریقے سے نواز شریف لے رہے ہیں اس طریقے سے انہیں نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ اب وہ واپس آ کے پورے اس پروسیس سے گزرتے اور اس پروسیس کو فیس کرتے۔ اب مریم والی ججمنٹ بھی آ چکی تھی، ہمیں پتہ تھا کہ اس کے پیچھے اب کیس میں کوئی جان نہیں ہے، انہیں یہ ریلیف جو لیتے ہیں نا وہ گھوم پھر کے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ انہیں نہیں لینا چاہیے۔ میرا اس پہ اعتراض رہتا ہے، شریف فیملی کا یہ طرز سیاست ہے، میرا اس سے اختلاف ہے، اس کے بغیر کانٹیسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں پھر عدالتوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے نا، عدالتوں کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا مانیٹرنگ جج لگا ہوا تھا، جج نے کہا میں نے بلیک میل ہو کے ججمنٹ دی ہے، جج فوت ہو گیا، آپ نے کوئی اس پہ کارروائی نہیں کی، اور اس پہ ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں ارشد ملک کا کیس ڈاکومنٹڈ ہے، جو اس وقت کے مانیٹرنگ جج کا رول ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، جو اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس کے اوپر کیس ابھی بھی ان چیزوں کے اوپر کھولا جا سکتا ہے، لیکن آپ لوگ نہیں کھلوائیں گے کیونکہ آپ سے بھی سوال پوچھا جائے گا، تو آپ اس سے گریز کریں گے کہ ٹھیک ہے جو معاملہ ٹھپا گیا اسے ٹھپا ہی رہنے دیں، دوبارہ نہ کھولیں۔ نہیں دیکھیں یہ عدالتوں کا کام تھا نا، عدالتیں کھولیں، ابھی بھی کھولنا چاہیے، عدالتیں کھولیں، ساکھ عدالتوں کی متاثر ہو رہی ہے، میں نے جو بھگت لی ہے، آپ تو ابھی بھی میں نہیں، آپ تو ابھی بھی میرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے بھگتنا تھا، بھگت لیا نا، ان کے ساتھ تو ناانصافی ہو گئی، جیل بھی گزار دی، سب کچھ ہو گیا، بدنامی بھی ہو گئی، آپ تو اپنی ساکھ کو درست کر لیں۔ جو آپ کی آج تک کتنی پیشیاں ہو چکی ہیں آج تک؟ مجھے چھوڑے یار، میں پیشی میں میری پروفیشن ہے، پیشی 100-200 ہو گئی ہیں، زیادہ 13 سال نیب کی عدالتوں میں نے گزارے ہیں، 13 سال، 2 سال پہلے اور یہ چوتھا سال یہ ہو گیا ہے، 13 اور 9 اور 4 13 سال میں۔ آرمی چیف یو اے ای کے دورے پہ بھی گئے ہیں اور کویت میں بھی گئے ہیں۔ کچھ عرصے سے پاکستانی فوج اپنی جو ایک ریلیشن شپ ہے ان کی ہمارے دوست عرب ممالک کے ساتھ، اس کو پاکستان کے ایڈوانٹیج میں استعمال کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جس کے نتیجے میں سعودی عرب سے یہ $3 ارب رول اوور ہوئے ہیں۔ یہ پہلے ملے بھی اسی چکر میں تھے کہ فوج نے کوشش کی تھی، پولیٹیکل گورنمنٹ کو وہ $3 ارب دینے پہ بھی تیار نہیں تھے۔ اب جو SIFC کا ماڈل ہے اس کے تحت کوشش کی جا رہی ہے کہ یو اے ای، کویت، سعودی عرب، قطر اور چائنا، ان دوست ممالک سے کچھ $ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے، مائننگ میں، ریفائنریز میں، پاور سیکٹر میں، ایگریکلچر میں، اور اگر یہ مٹیریلائز ہو جاتی ہے تو اس کا ایڈوانٹیج یا اس کو شاباشی اگر کسی کو دینی ہوگی تو اس معاملے میں آرمی چیف کو دینی پڑے گی، لیکن یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو اور سٹیبل پولیٹیکل سیٹ اپ ہو تو پھر یہ 100% پاکستان کے مفاد میں جائے گا، نہیں تو پھر سے اڑ جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا اور ہمیں پھر کچھ $ارب مانگنے پڑیں گے۔ ایک پرانی ویڈیو کلپ ہے جو آرمی چیف کی یوم تکریم شہداء کے اوپر ہے، وہ سامنے آ جائیے تو میں دکھانا چاہوں گا، کیونکہ فوج کا ایک رول ہے جس پہ اس کو ہمیشہ شاباشی دینی چاہیے، جیسے اس کو سیاست میں مداخلت سے ہمیشہ منع کرنا چاہیے، پولیٹیکل انٹرونشن ہو، ٹیک اوورز ہو، روکنا چاہیے، لیکن شہداء والی بات ہو یا فوج کا پاکستان کے مفاد میں مختلف جو کلیمٹیز وغیرہ آ جاتی ہیں، ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں، اس کے اندر رول ہے، اس کے اوپر ہمیشہ اس کو شاباش دینی چاہیے۔ اس کے اوپر شاباش کے مستحق ہے جو لوگ بھی پاکستان کے لیے شہادت دیتے ہیں، وہ سب کے سب سلام ہے ان کو، اور ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنا وہ بھی سب کی ذمہ داری ہے۔ دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب، الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اور آج کل نیا ہی ایک ہوا چلی ہے جس میں بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ آگے پیچھے ہو جائیں گے، اس کے اوپر ابھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ پیمرا والوں سے بولیں گے، نوٹس دیں گے۔ اب نوٹس یا سپریم کورٹ کے آرڈر سے یہ گفتگو بند نہیں ہوگی۔ کوئی ایشو ہے ایسا جس کی وجہ سے یہ شکوک پیدا ہو رہے ہیں یا بہام پیدا ہو رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے خود ڈیٹ دی ہے، ان کو الیکشن ہولڈ کرنا ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ تو 8 فروری کو انتخابات ہوں گے؟ جی ہوں گے،
کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو کسی کو جواب تو دینا پڑے گا نا. آپ کو کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ کانفیڈنٹ نہیں مجھے نہیں. وہ لوگ کوئی بھی, میں تو الیکشن لڑ نہیں رہا, لوگ مانتے نہیں ہیں, نہ امیدوار مانتے ہیں. اب یہاں سے باہر نکلے ہر آدمی کہتا ہے الیکشن ہوں گے. آپ کو بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے؟ ہر آدمی پوچھتا ہے. کیوں پوچھتے ہیں؟ کیوں شک ہے انہیں؟ آپ کی پارٹیوں کے لوگ بھی پوچھتے ہیں. ہم نے اس پورے الیکشن کے پروسیس کو ملک میں مشکوک رکھا ہوا ہے. کیوں کی بات اب مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ 8 فروری پہ کیوں شبہ؟ میں آپ کی پی ایم ایل این کے آدھے لوگ جو ہے نا میرے پروگراموں میں, وہ آنے کے بعد مجھ سے جا کے پوچھتے ہیں, جاتے ہوئے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے الیکشن ہونے ہیں 8 فروری کو. نہیں, میں آپ کو صحیح بات پوزیشن بتا رہا ہوں. آپ اندر کا پتا ہوتا ہے نا, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا اندر کیا. میں کوئی الیکشن کمیشن ہوں یا میں پاکستان میں فیصلہ کرنے والا ہوں؟ میں تو انٹرویو کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے. لیکن یہ شک کیوں ہے, کیوں شبہ ہے لوگوں کو؟ نہیں, ہمارے پورے الیکٹورل پروسیس میں لوگوں کو شبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ یہاں پہ ہوتا رہا, الیکشن ماضی میں چوری ہوتے رہے ہیں, الیکشن کیا ہوتا رہا الیکشنوں میں. اب ہر آدمی کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے. ہر آدمی کہہ رہا ہے. آج یقین کریں, آپ کو بہت کم لوگ مجھے کہیں گے الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. دیکھ ابھی میں تو کہتا ہوں ضرور یہ الیکشن کروائیں ٹائم پہ, جو 8 کا ٹائم دیا ہے, 8 فروری. جو ایک چیز مجھے تھوڑا سا تقویت دیتی ہے وہ فائز عیسیٰ اور جسٹس عطر اللہ نے بھی جو آرڈر پاس کیا ہے, مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ لوگ اگر کھڑے ہو جائیں چیف جسٹس اور باقی سپریم کورٹ کے جج کے, نہیں 8 کی تاریخ ہے, آگے نہیں جانا, نہیں تو یہ غیر آئینی فعل ہے, ہم سزا دیں گے, تو پھر کیوں کوئی بھاگے گا؟ وہ بولیں گے آئین پہ عمل کرو, یہ آئین ہے. جی ٹھیک بات ہے. ہونا چاہیے کوئی ایسی, اس میں کوئی ابہام پیدا کرنے کی جو گنجائش نہیں چھوڑنی چاہیے. آپ نے تو پکا کہہ دیا کہ آپ الیکشن میں نہیں جا رہے. یہ بھی میرے لیے ایک سیاسی آدمی ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن میں نہیں جا رہے. جی, آپ نے ہلکے کی ساری عمر سیاست کی. سوال آپ کر سکتے ہیں. آپ نے ساری عمر ہلکے کی سیاست کی اور شاید آئندہ بھی کریں. میں سیاست کروں گا, لیکن میں اس الیکشن کے نتیجے میں بڑی خرابی دیکھتا ہوں. میں خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. خرابی دیکھتے ہیں الیکشن کے نتیجے میں؟ کیا خرابی؟ وہ آپ کو وقت بتائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا وہ چونچوں کا مربع بنے گا جو پاکستان کا مسائل کا حل نہیں کر سکے گا, جیسے پی ڈی ایم نہیں کر سکی. جی ایسے ہی بنے گا نا. اگر آپ اس سے پہلے آگے کے مسائل کا حل کا تعین آج نہیں کریں گے تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. کن ایشوز کو پہلے طے نہ جو ملک کے, آپ نے ملک کو کیسے چلانا ہے, ملک کو کیسے ریفارم کرنا ہے. آپ کا ملک نہیں چل رہا, اس بات کا پہ سب اتفاق کریں. ہم سب اس جرم میں شریک ہیں جہاں پہ آپ لوگ کھڑے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ سطح غربت یعنی سطح افلاس سے نیچے ہیں؟ ابھی تو آدھی آبادی ہے, 40% آبادی, 95-9.5 کروڑ لوگ. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے. کسی کو پرواہ ہے؟ نہیں ہے. اگر پرواہ نہیں ہوگی پھر آپ کو حل نہیں ملے گا. فوکس نہیں ہے اس ایشو پہ. نہیں, کس ایشو پہ فوکس ہے؟ کسی پہ بھی نہیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں نا, آج ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے سیاستدان, فوج, جوڈیشری یہ بیٹھے آگے کے راستے کا تعین کریں. راستہ لمبا اور مشکل ہے, کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. مجھے کسی جماعت میں کیپیسٹی دکھا دیں جو ان مسائل کا مقابلہ کر سکے. سوچ بتا دیں, فکر بتا دیں. کوئی ایک جماعت پھر آپ بیوقوف مت بنائیں. الیکشن کیا دے گا آپ کو؟ آپ لاسٹ کویسچن, بینگ اے فارمر پرائم منسٹر, آپ کیوں نہیں دعوت دیتے فوج کے سربراہ کو, نواز شریف کو, عمران خان کو, بٹھائیں, گفتگو کروائیں. مجھ سے میڈیا والوں سے دور گفتگو کرائیں. سب لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, عہدے ہیں ان کے پاس. میں تو آپ کے ذریعے بات کر سکتا ہوں نا. آج یہاں پر 4 بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں, یا 3 بڑے پولیٹیکل, جو بھی آپ سمجھیں, 5 بڑے پولیٹیکل لیڈر, آرمی کے چیف ہیں, چیف جسٹس ہیں. یہ 6-7 لوگ ہیں. بیٹھ جائیں اور پاکستان کے مستقبل کا تعین کریں. آج کیا ان کو ملک کا احساس نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن اکٹھے نہیں بیٹھے. ڈھونڈے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں.